بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ اسٹیج پر موجود جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران، یہاں موجود علماء اکرام، بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آج جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے مذاہب عالم میں مشترکہ اقدار۔ الحمدللہ کل سے میں اس کانفرنس کو آن لائن فالو کر رہا تھا، اور میں جو ٹاپک یا عنوان بنا رہا تھا میں نے دیکھا کہ الحمدللہ علماء کرام نے آ کر یہاں بہت ہی اچھے انداز سے آپ تمام کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ بہرحال چونکہ میرا عنوان یہی تھا تو مختصر سی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کامن ویلیوز کیا ہے تمام مذاہب کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں دو اپیل کروں گا میں، ایک اپیل آپ لوگوں سے جو سن رہے ہیں اور ایک اپیل جو اسٹیج پر لوگ بیٹھے ہیں ان سے انشاءاللہ عزیز کروں گا۔ تو آئیے، مذاہب عالم میں جو مشترکہ اقدار ہے یاد رکھیں، جو بڑے 6 مذاہب ہیں اگر اس کو ہم دیکھیں، جس میں عیسائیت، اسلام، ہندو مذہب یاد رکھیں، بدھزم، سکھزم یاد رکھیں، اسی طرح جوڈائزم، یہ 6 بڑے مذاہب یاد رکھیں دنیا میں، اور یہ اثر انداز مذہب یاد رکھیں۔ ان تمام کے تمام مذہب کے اندر کچھ سنہرے اصول ہے یاد رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر عیسائیت کو ہم لیں تو عیسائیت کے اندر یہ کہا گیا کہ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں، یہ کامن ویلیو ہوگی یاد رکھیں۔ اسلام نے بھی بات کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جب تک تم میں سے کوئی شخص سچا مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے بارے میں جو سوچے اپنے بھائی کے بارے میں نہ سوچے، یہ گولڈن رول ہوا، یہ کامن ویلیوز ہوئی۔ اسی طرح جوڈائزم کے اندر، یہودیت کے اندر یہ کہا تالموڈ کے اندر کہ جس چیز کو تم خود ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے ساتھ وہ عمل مت کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودی اس چیز کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ کامن ویلیوز، یہ ویلیوز موجود ہے یاد رکھیں۔ بدھزم کے اندر یہ کہا کہ جو چیز سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے دوسروں کو تکلیف مت دو، یہ بھی گولڈن رول بتایا گیا۔ سکھزم میں یہ کہا گیا کہ انسانیت ایک ہے، سب کا رب ایک ہے اور رب کے سامنے سب برابر ہے یاد رکھیں، یہ گولڈن رول یاد رکھیں۔ اسی طرح ہندوازم کے اندر یہاں تک کہا گیا، جو کہ G20 کا ہمارا جو مدعا تھا اس کے اندر اس شلوک کو استعمال کیا گیا، وہ یہ ہے کہ واسودیو کٹمبکم، کہ پوری انسانیت جو ہے وہ ایک خاندان کے جیسا یاد رکھیں۔ تو یہ گولڈن رولز، یہ کامن اقدار، یہ ہیومن ویلیوز سارے مذاہب کے اندر موجود ہے یاد رکھیں۔ اب اگر میں اس کے بعد گنتا چلا جاؤں، محبت کے بارے میں، الفت کے بارے میں، بھائی چارے کے بارے میں، رحمت کے بارے میں، شمع معاف کرنے کے بارے میں، تو ایسے گولڈن رولز، اصولی باتیں، کامن ویلیوز ہر مذہب کے اندر ملیں گی آپ کو۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ تمام ویلیوز ہر مذہب میں موجود ہے، کیا بات ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو مارتا ہے اور دوسرا انسان اس کو ریکارڈ کرتا ہے اور لوگوں میں اس کو نشر کرتا ہے، اس میں وہ مزہ لے رہا ہے۔ تو ایسا کیا ہو گیا ہے انسانیت کو کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور قتل کرنے کے بعد اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور مختلف انداز سے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں۔ تو کیا ہو گیا یہ کامن، یہ جس کو کہیں گے کامن ویلیوز، یہ جو اقدار ہے یہ کہاں چلے گئے یاد رکھیے، لوگ بھول گئے اس کو یاد رکھیے۔ لوگ پڑھے لکھے تو بہت ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، مطلب ترقی یافتہ، مطلب جس کو کہیں گے سائنس ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، تو لوگ ترقی یافتہ تو ہو چکے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ جانوروں سے زیادہ بدتر زندگی گزار رہے ہیں یاد رکھیے۔ کسی کو تکلیف دینا، کسی کی جان لینا، کسی گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونا، کسی کی عزتیں لوٹتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونا، فساد کر کے خوش ہونا، یہ کہاں سے یہ سب چیزیں آ رہی ہے؟ ہر مذہب کے اندر اچھی باتیں کہی گئی ہے، پھر یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں فالو نہیں ہو رہی ہے؟ مطلب تعلیم میں تو انسان دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے، لیکن مورل ویلیوز، سماج میں کیسے رہنا ہے، اس معاملے میں وہ جانوروں سے نیچے چلا گیا یاد رکھیں۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کچھ چیزوں کو دیکھ کر کہ جانور زیادہ بہتر ہے انسانوں سے یاد رکھیں، اور یہی نہیں، انسان اس پر مزہ لے رہا ہے۔ تو کیا یہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے میں اور آپ آگے بڑھیں اور انسانیت کو وہ سبق دینا شروع کریں؟ صرف مسلمانوں کی اصلاح نہیں، انسانیت کو وہ سبق دینا شروع کرے یاد رکھیے، جو ان کے مذاہب میں بھی یاد رکھیے مشترکہ جس کو کہیں گے اقدار ہے، کامن ویلیوز ہے، اور ان کو بتائے کیا اسلام بھی کیا ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کے خلاف خاص طور سے اس ملک عزیز کے اندر یاد رکھیں جو حالات چل رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ان کامن ویلیوز کو بتایا جائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جمعیت کو کہ اس ایسے وقت میں اتنا بہترین ٹاپک چنا یاد رکھیے کہ انسانیت، ہیومینٹی کیا ہے، اور مذاہب کے اندر اس کی کیا ویلیو، اس کی کیا جو ہے اہمیت بتائی گئی یاد رکھیں۔ لیکن یہ بات ہم کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہاں آپ سن رہے اور میں کہہ رہا ہوں، مسلمان کہہ رہا ہے اور مسلمان سن رہے ہیں یاد رکھیں، لیکن یہ بات اب آپ لوگوں کو ریفلیکٹ کرنا ہے، مطلب جہاں سے آپ آتے ہیں، جہاں سے آپ آئے ہیں، اور مجھ سے پہلے میں نے دیکھا کچھ نان مسلم مقررین میں بھی یہ بات کہی کہ آپ لوگ اس بات کو
علاقے علاقے میں لے جائیے، ڈسٹرکٹ پلیس پہ چلائیے، قریوں میں چلائیے، اور نیچے سے نیچے تک جہاں تک ہو سکتا ہے گراس روٹ لیول پر، مطلب جس کو کہیں گے عام آدمی تک اس بات کو پہنچائیے۔ آخر میں بس دو باتیں جو میں نے شروع میں کہی تھی، دو اپیل کروں گا۔ پہلی اپیل آپ لوگوں سے ہے۔ کیا اپیل ہے میری؟ اپیل یہ ہے میری کہ جیسے ایک ویڈیو دیکھ کر ایک انسان دوسرے کی جان کا دشمن بن سکتا ہے، یقین جانیے ایک اچھا ویڈیو بنا کر ڈالیں گے آپ تو ویسے ہی وہ دوسرے سے محبت بھی کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال ہر انسان، ہر نوجوان کر رہا ہے، لیکن وہ صرف مزہ لینے کے لیے کر رہا ہے، اور ایک طرح کا ایک نشے والی حالت ہو چکی ہے۔ یاد رکھے، اسلام کے لیے، اسلامک ویلیوز کے لیے، کتاب و سنت کے لیے، اس میں بتایا گئے انسانی اقدار جس کو کہیں گے ہیومن ویلیوز کو، اس کو آپ بتانے کی کوشش کیجئے سوشل میڈیا کے تھرو۔ ایک اپیل۔ اور دوسری اپیل میں جو کروں گا، اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے علماء کرام، مدارس کے ذمہ داران، ان سے یہ ہوں گی کہ آپ لوگ ایک کوشش کریں، ایسے ہونہار طالب علموں کو، طالب علم جو ہوں گے آپ کے مدارس کے اندر، ان کو چنیں اور چند بچوں کے اوپر ایسی کڑی محنت کرے جن کو کتاب و سنت کے ساتھ، جس کو کہیں گے اکنامکس کا، پولیٹکس کا، ایجوکیشن کا، سماج کا، مسلمانوں کیا چل رہا ہے اس کا علم دے۔ یہ لوگ جب تیار ہوں گے انشاءاللہ عزیز، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو غلط فہمیاں پھیل رہی جس میڈیم کے تھرو، وہاں انشاءاللہ عزیز پرائم ٹائم کے اندر مختلف علاقائی زبانوں کے جو چینل چلتے ہیں وہاں جا کر بیٹھیں گے۔ 9 سے 10 کے بیچ میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک پرائم چینل کو کم از کم 9 سے 10 کروڑ لوگ دیکھتے ہیں ایک وقت میں۔ تو ہمارا وہ مقرر یا ہمارا وہ تیار کردہ طالب علم، وہ کیڈر وہاں جا کر بیٹھیں گا، 5 منٹ بھی اگر اس کو موقع ملتا ہے، یاد رکھیے، تو کروڑوں لوگوں تک ایک صحیح بات وہ پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ میڈیم ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، یہی ضرورت ہے، یاد رکھیے وقت کی۔ اسٹیج پہ یا میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ایسے لوگ جا رہے ہیں جن کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کبھی تو لگتا ہے پیڈ ہوتے ہیں، بس پیسے دے کے لا کر بٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو اصل بات کون رکھیں گا؟ تو جہاں ہیومن ویلیوز کی ہم بات یہاں کر رہے ہیں، میں گزارش کروں گا ذمہ داران سے کہ وہ ان ویلیوز کو لے کر وہاں پہنچے جہاں انسانیت اس چیز کو دیکھے، اور ہم اپنے اصلاح کے ساتھ ساتھ ہماری اب ذمہ داری ہو گئی ان نان مسلم ہمارے اطراف میں رہنے والی آبادیوں کی بھی اصلاح کرنے کی۔ اس بات پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر جو بخاری میں اور مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک کشتی ہے، ایک شپ ہے، اور اس کے اندر 2 حصے ہیں، اوپر کچھ لوگ ہوتے ہیں، نیچے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ نیچے والوں کو پانی لینے اوپر جانا ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کیوں نہ ہم نیچے سوراخ کر لیں، اور اوپر والے کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن جب کشتی ڈوبیں گی تو دونوں ڈوبیں گے۔ تو آج سماج کا وہی حال ہے، وہ خود بھی جل رہے ہیں اور ہمیں بھی جلا دیں گے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے مسلمان ہونے کے ناطے اب اس پیغام کو لے کے ہم لوگوں تک پہنچیں۔ تو میری اپیل میں سمجھتا ہوں آپ لوگ ضرور یاد رکھیں گے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو انسانیت تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ہمیں ذریعہ بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔